جو جرنی آپ نے سٹارٹ کی کہاں سے سٹارٹ کی؟ 20 سال سے جو ہے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ LCL کیا ہے؟ پورا کنٹینر ہے میرا، آپ ہمیں کلیئر کرا کے دے دیں۔ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا؟ بہت ہی کم اماؤنٹ کے اندر بزنس شروع کیا، اور پھر جب میں چائنا گیا تو وہاں اسنیچ ہو گئے پیسے میرے۔ میں نے ایک وینڈر ڈھونڈ لیا، آرڈر دے دیا اپنے سامان کا، پیمنٹ کس طرح بھیجوں گا اسے؟ کوئی بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کرے، کوئی بھی چیز منگوانا چاہے، لینا چاہے۔ تو فراڈ کا کبھی کوئی سامنا کیا؟ نہیں۔ چائنا کے ریٹس میں اور آپ کے ریٹس میں کتنا فرق ہے؟ خود ریسورس کرتا ہے چائنا سے، تو اس سے بھی بیسٹ پرائز ہم یہاں پر پاکستان میں اس کو اویلیبل اسٹاک میں سے دے دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی چائنا سے کچھ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو سرا نہیں مل رہا؟ اس پوڈ کاسٹ کے اندر Y&Z ٹریڈرز کے CEO محمد طلحہ نے بتایا کہ چائنا سے کوئی پروڈکٹ امپورٹ کرنا کتنا آسان ہے، اور اگر آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا سے امپورٹ کیسے کی جائے، یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے، اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ یہ جو سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں Y&Z ٹریڈرز کے نام سے، اس کے پیچھے مین آئیڈیا کیا تھا، اور یہ جو جرنی آپ نے سٹارٹ کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ یہ جو جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے، یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے 2005 کے قریب تقریباً یہ اسٹارٹ کی ہم نے۔ اس کی جرنی کے اسٹارٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنا، اور جو کہ ہم اس وقت 20 سال سے جو ہے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اس سروس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی مال امپورٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے ہماری سروس اور ہماری خدمات جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو سروسز آپ نے بالکل سٹارٹ کی اور پاکستانی عوام کے لیے آپ نے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہاں پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور ہمارا تقریباً جو بزنسز ہیں، موسٹ آف دا بزنسز دے آر ریلائنگ آن امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، موسٹلی آن امپورٹ۔ ایکسپورٹ تو بہت کم ہماری شرح ہے، لیکن امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے عرصے میں کچھ ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کے اوپر ایک الارمنگ سچویشن بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ امپورٹ ہماری بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ اسی حساب سے بہت کم ہے۔ تو جو پرابلمز آپ نے اس سروس کو جب آپ نے اسٹارٹ کیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایز اے بزنس مین پرابلمس تو فیس کرنی پڑتی ہیں اور بے شمار پرابلمس آتی ہیں، تو کون کون سی پرابلمس کو آپ نے فیس کیا اور اس کو اسٹرگلنگ فیز میں سے کیسے نکلے آپ؟ اس میں بالکل ہمیں جو پرابلم سب سے بڑی آئی تھی، جب ہماری گورنمنٹ نے الارمنگ سچویشن پیش کی تھی، جس میں سب سے زیادہ امپورٹروں کو پرابلم آئی تھی۔ سب کے مال جو ہے یہاں پورٹوں پر جمع ہو گئے تھے اور وہ کلیئر نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ وقت ہم نے جو ہے بڑی مشکل سے نکالا اور بہت تکلیف سے نکالا۔ ہمارے کافی کنسائنمنٹیں یہاں پورٹ پر تھیں، اس کے اوپر کافی چارجز بھی لگے ہمیں، سب ہم نے بیئر کیے، اور مال الحمدللہ ہمارے گھروں پر آ گیا، اور پھر لوگوں کو ہم نے ڈور ٹو ڈور اسٹیپ سروس کے اندر ہم نے سارا مال ان کو پہنچا دیا۔ اس کے لیے پھر ہم نے نیکسٹ اسٹیپ یہ لیا کہ ہم مینوفیکچرنگ کی طرف گئے۔ مینوفیکچرنگ کے اندر ہم نے کچھ پروڈکٹ جو ہے اپنی لانچ کی، اپنے نام سے بنوائی یہاں پر پاکستان کے اندر۔ پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور کام یہ کیا کہ جتنے بھی مینوفیکچرر حضرات ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ سروس مہیا کی کہ اگر ان کو چائنا سے کوئی چیز بائی کرنی ہے اور ریسورس کرنی ہے، تو ہم ان کو ریزنیبل پرائس کے اندر جو ہے چائنا سے لا کر یا ان کے ڈور اسٹیپ پر دے رہے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے، آپ مینوفیکچر خود بھی یہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم یہاں پر خود مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے جو ہے کچن گیجٹس وغیرہ کافی آئٹمیں جو ہے لانچ کی ہیں، اور ہمارے برانڈ سے Y&Z کے نام سے چل رہی ہیں۔ Y&Z کے نام سے ہی آپ اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ Y&Z کے نام سے۔ اور یہ آپ کا مینوفیکچرنگ یونٹ کس جگہ پہ؟ یہ کراچی کے اندر ہے اس وقت۔ صحیح ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم مزید مینوفیکچرر سے پاکستان کے اندر وہ بنواتے ہیں، وہ Y&Z کے نام سے ہی بنواتے ہیں، اب وہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ جی۔ اس وقت جو آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں جو چیزیں، اس کے اندر کیا کیا مینلی کیا کیا پروڈکٹس ہیں اس وقت؟ جو ہماری جو مین مینوفیکچرنگ کے اندر آئٹم ہے، جس کے اندر ہاٹ پوٹ ہیں، کولر ہیں، تھرموس ہیں۔ سردیوں کے اندر کا جو آئٹم ہے وہ تھرموس ہے، اسی طرح گرمیوں کے اندر جو ہے کولر ہیں۔ جو آپ چیزیں مینوفیکچر کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کا را مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس کو امپورٹ کرتے ہیں آپ؟ جی، اس میں دونوں چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ جو اویلیبل ہے اس کے اندر بھی بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ہم چائنا سے بھی پرووائڈ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی الگ سے ہو، مارکیٹ سے ہٹ کے آئٹم ہو، اچھا سے اچھا آئٹم ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری آئٹم کے اندر کوئی فنیشنگ اور کوئی بہتر سے بہتر ہو، انوکھی مارکیٹ کے اندر نظر آئے، الگ قسم کی نظر آئے، تو ہم اس کو چائنا سے جو ہے ریسورس کر کے دے دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر نا مینوفیکچرنگ اٹ سیلف از اے بگ جاب، اس کو ہینڈل کرنا، ٹیم کو ہینڈل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ ٹیم کو کس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیونکہ دیکھیں امپورٹ از اے ڈفرینٹ سیکٹر، اور مینوفیکچرنگ از اے ڈفرینٹ سیکٹر، ٹریڈنگ از اے ڈفرینٹ سیکٹر، یہ تینوں سیکٹرز کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے ٹیمیں الگ الگ ہیں۔ جیسے مینوفیکچرنگ کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی آرڈرز ہوتے ہیں یا ہم اپنی پروڈکٹ جتنی بھی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی ٹیم ورک بنایا ہوا ہے،
وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی مینوفیکچرر چاہتا ہے کہ ہم چائنا سے اس کو ریسورس کر کے دے دیں مٹیریل, تو اس کے لیے ہماری ٹیم ہے جو چائنا کے اندر اویلیبل ہے اینی ٹائم. صحیح ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, جو چائنا سے جو ہے ریڈی گڈس لے کر آتے ہیں اور ہم یہاں سولڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو, اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ہماری ٹیم موجود ہے چائنا کے اندر بھی اور کراچی کے اندر, پاکستان کے اندر موجود ہے, جو اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ٹھیک ہے, آپ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کووڈ کا بھی ایک دور آیا, تو اس دور میں امپورٹ چائنا اسپیشلی, کیونکہ چائنا دیکھیں وہ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز میڈ ان چائنا لازمی ملے گی. پاکستان کے اندر آپ کراچی سے شروع ہو جائیں, آپ کے پی کے یا گلگت بلتستان تک چلے جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ میڈ ان چائنا ملے گا. تو کووڈ کے دنوں میں تو چائنا کٹ آف ہو گیا, تو تب آپ کی سروسز اور تب جو پرابلمس فیس کی اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ جی بالکل, اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ جو مال ہماری جو چیزیں ہماری چائنا کے اندر موجود تھیں, جب چائنا جو کلوز ہوا کووڈ کے اندر تو ہم نے اس کو وہاں پر اس کو روکا, اور پھر جب جیسے ہی چائنا اسٹارٹ ہوا تو وہ ریڈی تھیں, ان کو ہم نے جو ہے پاکستان فوراً سے جو ہے بھیجا. اور جو یہاں پر ہمارے پاس چیزیں موجود تھی اس کو جب ہمارے یہاں کووڈ تھا پاکستان کے اندر تو ہم نے اس کو اس طریقے سے مینیج کیا کہ جب وہ ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی اس کو روک دیں تو ہم نے ان کو روکا, اور پھر جیسے ہی اسٹارٹ ہوا تو ان دنوں پھر ہم نے مارکیٹ کے اندر ان کو جو ہے ساری چیزوں کو ریسورس کر دیا. پاکستان کے اندر ویسے لیبر کے ساتھ کام کرنا آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ میں اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں پوچھتا ہوں, آپ سے بھی یہی سیم سوال ہے کہ پاکستان کے اندر لیبر کے ساتھ کام کرنا کیسی ایک ایکسپیرینس ہے؟ ایک مشکل کام ہے لیکن اس کو مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے ایزیلی کر لیتے ہیں, مینجمنٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ایزیلی ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیونکہ ادھر پنجاب کی مارکیٹ بڑی ڈفرینٹ ہے اور سندھ کی اور اسپیشلی کراچی کی مارکیٹ بڑی ڈفرینٹ ہے, تو یہ ڈفرینس ایک جاننا نا بڑا ضروری ہے. ویسے طلحہ بھائی ہمارا نا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنسز کو سمجھیں, اور جو لوگ ان بزنسز کو کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ ہمارے پاس یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ان تک ہم ان لوگوں کا کنیکشن کروا سکیں کہ جو بزنس میں اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھا چکے ہیں بزنس میں, وہ ان کی ہیلپ کر سکیں اور آپس میں کنیکشن ایک اچھا بن سکے. ہم آپ کے اس بزنس کو جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اسپیشلی امپورٹ کی فرام چائنا, تو آپ کے چائنا میں کوئی فزیکل آفیسز بھی ہیں؟ جی بالکل, چائنا کے اندر ہمارے 2 شہروں میں آفس ہے, ایوو اور گونزو کے اندر آفس ہے ہمارے, وہاں ویئر ہاؤسز ہیں, وہاں سروس ہے, ہماری اسٹاف موجود ہے اینی ٹائم جو ہماری پرچیز ڈپارٹ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہاں سے لوگوں کے جو مال LCL کارگو FCL کارگو ہے ان کو وہاں سے ڈسپیچ کر رہا ہے. آپ کے جو یہ 2 آفیسز ہیں وہ وہاں پہ جو آپ ادھر وہاں پہ الگ ٹیم ہے آپ کی, آپ خود بھی آپ کا چکر لگتا ہے یا وہ آپ کی ٹیم مینیج کر رہی ہوتی ہے؟ تقریباً ہر مہینے جو ہے چائنا جانا ہوتا ہے, تقریباً سال میں 9 مہینے چائنا میں, 3 مہینے پاکستان میں. ماشاء اللہ. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کے 2 آفیسز ہیں وہاں پہ, اور آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ ہم ادھر پاکستان میں اگر کوئی منگوانا چاہتے ہیں فار دا سیک آف بزنس یا ویسے بھی ہمیں کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کو سورس کر کے دے سکتے ہیں. تو آپ اس سب پروسیس کو کس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا پروسیس ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں کہ جو لوگ امپورٹ کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں یا جو لوگ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امپورٹ کو آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا بڑا ایزیلی طریقہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی پروڈکٹ ریسورس کرنی ہے, اگر وہ ریسورس کروانا چاہتا ہے ہمارے سے تو ہم اس کو ریسورس کر کے دے دیتے ہیں. اب اس کا MOQ ہوتا ہے, بعض اوقات کچھ آئٹمیں ہوتی ہیں جو کم پیسز کم کوانٹٹی کے اندر ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے پورے کنٹینر لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ ہم پورے ریسورس کر کے ان کو دیتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں وینڈر سے جو ہے اس کا ٹرمس طے کر لیتے ہیں, FOB طے کر لیتے ہیں, EX ورک طے کر لیتے ہیں, FCL LCL, یہ ساری چیزیں, یہ ٹرمس جو ہے ہم طے کر کے پھر جو ہے وینڈر سے یہ سارے کانٹریکٹ بنوا کر کسٹمر کو جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں چائنا سے. اور پھر اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم چائنا سے اس کا مال وہاں سے لوڈ کرتے ہیں. جب وہ پرچیز ہو جاتا ہے, ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, گڈس اس کا پورا ہو جاتا ہے, تو ہم اس کی پکچرز اور اس کی ویڈیوز وغیرہ ہم کسٹمر کو دیتے ہیں. کسٹمر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ جی جو پروڈکٹ میں نے آپ کو جو آرڈر دیا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم اس کا نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کنٹینر لوڈ کر دیتے ہیں. اگر FCL کارگو ہوتا ہے تو پورا کنٹینر لوڈ کر دیتے ہیں, LCL کارگو ہوتا ہے تو اس کو LCL کے تھرو یہاں پر لے کر آتے ہیں. پھر یہاں پر ہم اس کو کلیئر کراتے ہیں اور پھر ڈور اسٹیپ تک جو ہے اس کو پہنچا کر دیتے ہیں. میں اگر اس بزنس کو سمجھنا چاہوں, میں اپنے اوپر ایگزامپل لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا آفس فرنیچر کا کام ہے اور مجھے کچھ چیزیں امپورٹ کرنی ہیں چائنا سے اور میں وہ سورس نہیں کر پا رہا یا میں ڈائریکٹ مینوفیکچرر کے پاس نہیں پہنچ پا رہا, کیونکہ چائنا کی بے شمار سروسز ہیں جس طرح علی بابا ہے یا علی ایکسپریس ہے یا میڈ ان چائنا ہے اور بے شمار اور معاملات ہیں, لیکن میں چائنا ٹریول نہیں کرنا چاہ رہا.
آپ میرے لیے امپورٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو پروڈکٹ مجھے چاہیے؟ جی بالکل، ہم آپ کے لیے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ریسورس کر کے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو سپلائر بھی دے سکتے ہیں. اچھا، مجھے کیا گارنٹی ہوگی کہ جو مینوفیکچر سے جو پرائس مل رہی ہے وہی پرائس آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں، یا اس کے اندر آپ کس طرح آپ اپنی کمیشن کو کس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا اپنی فیس کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملہ میں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر سے جو ہے وہی بات کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو ریسورس کر کے دے رہے ہیں. اگر کسٹمر نے پہلے ریسورس کیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس ریسورسنگ کے اندر اس کو ڈسکاؤنٹ دلوا کے دے دیں وینڈر سے، اور پھر جو بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کسٹمر کو پورا فارورڈ کرتے ہیں. اچھا، اس کو پورا فارورڈ کرتے ہیں. اور آپ اپنے چارجز کس طرح لے رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے چارجز جو بالکل منیمم ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہوتے. اور پھر اگر وہ اس کا کارگو LCL ہے، لوز کارگو ہے، چھوٹا کارگو ہے، تو ہم اس کے اندر یہ کر لیتے ہیں کہ ان کو ویئر ہاؤسنگ فری ہے، لوڈنگ فری ہے. اسی طریقے سے جو منیمم چھوٹے چھارجز ہیں یہ سب فری ہوتے ہیں ان کو. اچھا، میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کہ ابھی آپ نے کچھ ٹرمز یوز کی، ایک ایکس فیکٹری کی ٹرم یوز کی، ایک LCL کی یوز کی، ایک FCL کی. یہ کیا ہے چیزیں، یہ کیا بلائیں؟ یہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وینڈر سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو EX ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وینڈر کی ڈور سے وہ مال آپ نے خود اٹھانا ہے. آلرائٹ، مطلب جو وینڈر ہے اس کی فیکٹری سے یا اس کے ویئر ہاؤس سے سامان آپ نے خود اٹھانا ہے. جی صحیح ہے. اور FOB یہ ہوتا ہے کہ وہ نیئر آف پورٹ، وہ وینڈر کے قریب جو بھی پورٹ ہے وہاں تک وہ مال پہنچا کے دے گا. اس کے جو لوکل چارجز ہے وہ وینڈر بیئر کرے. فار ایگزامپل میرا سامان اگر گوانزو میں پڑا ہوا ہے یا شنگھائی میں پڑا ہوا ہے تو اس کے نیئرسٹ جو پورٹ ہوگی، شنگھائی میں میرا خیال ہے پورٹ لگتی ہے اس کے ساتھ، تو وہ شنگھائی کی پورٹ پہ وہ FOB یہ ہوگا کہ وہ وینڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نے پورٹ تک سامان دینا ہے، پورٹ تک لوکل چارجز وہ پے کرے گا. LCL یہ ہے کہ لوز کارگو ہوتا ہے. اگر کوئی کسٹمر ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میرا چھوٹا کارگو ہے، 100 کارٹون ہے، 1 CBM ہے، 10 CBM ہے، وہ ہم ان کو ایڈریس دے دیتے ہیں. وہ وینڈر جو ہے وہ مال وہاں پر ہمارے ویئر ہاؤس پہ پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد کی ذمہ داری ہماری ہے یہاں کلیئر کرا کے دینا، اس کے ڈور اسٹیپ تک پہنچانا. FCL میں فل کنٹینر ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر ہے، اس نے کہا کہ جی یہ پورا کنٹینر ہے میرا، آپ لے لیں، آپ ہمیں کلیئر کرا کے دیں. تو ہم اس کو جو ہے وہاں سے لوڈ بھی کر دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کلیئر کرا کے اس کو کنٹینر دے دیتے ہیں. ایک اور کویشچن، CBM کیا ہے؟ CBM ایک کیوبک میٹر ہوتا ہے. جیسے 40 فٹ ہائی کیوب ہے وہ 68 CBM ہوتا ہے. ایک 20 GP کنٹینر ہوتا ہے جس میں 28 CBM ہوتا ہے. اسی طرح ایک 40 فٹ کنٹینر ہوتا ہے جس میں 78 CBM ہوتا ہے. یہ اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اور یہ CBM جو ہے یہ کسٹمر کے مال کے ہجوم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ویٹ کا بھی کوئی لنک ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اس کی منیمم میکسیمم کیلکولیشن یہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک CBM کے اندر تقریباً 250 سے 300 kg آتا ہے. تو اس کی کیلکولیشن جو ہے ہم kg سے کر کے دے دیتے ہیں کسٹمر کو. اور اگر یہ تقریباً 200 سوا 200 تک تقریباً kg آ جاتا ہے ایک CBM کے اندر تو ہم اس کی کیلکولیشن CBM سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جو فریٹ کے چارجز جو کیلکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ CBM کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں یا ویٹ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ فریٹ کے جو چارجز ہے وہ CBM کے ساتھ کیلکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے. اور فرض کریں میرے سامان کا جو ہجوم ہے وہ تھوڑا ہے لیکن وزن زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک CBM کے اندر 300 کے قریب kg آ رہا ہے تو ہم آپ کو kg کی کیلکولیشن سے پرائز دے دیں گے. اور اگر وہ رہا 200 کے اندر 200 سوا 200 تک ہوتا ہے تو اس کو ہم CBM میں کیلکولیشن کر کے دے دیتے ہیں. آلرائٹ، مطلب کہ میرا اگر وہ اس 200 سوا 200 جو سا CBM پر CBM آپ جو ویٹ بتا رہے ہیں تو اگر اسے ایکسیڈ کر رہا ہے تو وہ 2 CBM کے چارجز اس کو 2 چارجز تقریباً کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے طلحہ بھائی، ٹھیک ہے، میں نے ایک وینڈر ڈھونڈ لیا، میں نے اسے آرڈر دے دیا اپنے سامان کا، میں پیمنٹ کس طرح بھیجوں گا اسے؟ چائنا کریڈٹ پہ کام کرتا ہے؟ چائنا بالکل کریڈٹ پہ بھی کام کرتا ہے، کیش پر بھی کام کرتا ہے. اور ہمارے جہاں وہاں پر ہمارے آفس ہیں وہ اسی لیے ہیں، ٹوٹل سروس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو پیمنٹ کے مسائل آ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی پرابلم آ رہی ہے آپ ہمارے سے اس کے متعلق سولوشن لے سکتے ہیں. ہم آپ کی وہاں پیمنٹ بھی کرا دیں گے، وینڈر سے مال بھی ریسیو کر لیں گے، وینڈر کو پیمنٹ بھی بھیج دیں گے اور مال بھی آپ کا جو ہے کنٹینر بھی لوڈ ہو. اور یہاں سے جو ہم آپ کو پیمنٹ کر رہے ہوں گے پاکستانی روپیز میں کر رہے ہوں گے؟ جی بالکل پاکستانی روپیز میں کر رہے ہوں گے. وہاں پہ جو پیمنٹ کر رہے ہوں گے USD میں کر رہے ہوں گے یا یوان میں کر رہے ہوں گے؟ یوان میں کر رہے ہوں گے، USD میں بھی کر دیں گے، یوان میں بھی کر دیں گے. جیسے ٹرمس ہوتا ہے وینڈر سے آپ کے جیسے ٹرمس ہے ہم اسی پر چلیں گے. اچھا، ایک بڑی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ LC کھول لیجیے، اور LC کھول رہے ہیں یا LC کھلے گی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ LC جو ہوتی ہے وہ بینک ٹو بینک ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بینکیں جو LC کھولتی ہیں اور وہاں کی بینک کو یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ آپ اس کا مال وہاں سے ریلیز کر دیں، مال اس کا لوڈ کر دیں. پھر جب وہ مال یہاں آ جاتا ہے تو یہاں سے ہماری بینک اس کو پیمنٹ کر دیتی ہے. یہ ہو گیا LC ٹرم.
और एक होता है DP टर्म्स, सही है, और एक होता है DA टर्म। DP टर्म्स होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। सही है, उसमें ये होता है कि आपने वहाँ से कंटेनर लोड किया, आपका वेंडर जो है वहाँ अपनी बैंक से यहाँ कंसाइनी के बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। ओके, तो जब यहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स पहुँचते हैं तो यहाँ की बैंक जो है उस कस्टमर को कहती है कि आप पेमेंट जमा कराएं ताकि हम आपके बैंक को और आपके वेंडर को पेमेंट कर दें। ओके, तो जब ये पेमेंट हो जाती है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाते हैं। परफेक्ट, और DA ये होता है डॉक्यूमेंट एट साइट। उसमें ये होता है कि उसमें क्रेडिट टर्म्स होते हैं। ओके, अब आपके वेंडर से फॉर एग्जांपल 3 मंथ या 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस तरीके से जो भी आपके टर्म्स होते हैं, तो यहाँ हमारी बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स आते ही रिलीज कर देती है। उसमें कोई पेमेंट वगैरह जो है वो कस्टमर को पे नहीं करनी पड़ती। वो बैंक का मामला होता है कि वो बैंक टू बैंक का मामला होता है। सही है, फिर जिस दिन मैच्योर होती है उस दिन जो है कस्टमर जो है पेमेंट बैंक में जमा कराएगा, बैंक जो है वहाँ चाइना बैंक को पेमेंट कर देगी। मेरी अगली जो जो है, आप जो सर्विसेज ये दे रहे हैं, मैंने सामान वहाँ से आपको बता दिया कि फ़लाने वेंडर के पास फ़र्ज़ करें चाइना EU में मेरा सामान पड़ा हुआ, और मैं आपको बता देता हूँ कि फ़लाने वेंडर के पास मेरा सामान है और वो थोड़ा है सामान, तो आप उसको अपने वेयर हाउस में लेके आते हैं। वेयर हाउस के चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं? नहीं, वेयर हाउस के चार्जेस किसी किस्म के हम नहीं लेते। ये बिल्कुल मिनिमम चार्जेस होते हैं, ये हम कस्टमर से जो है नहीं लेते। इसमें वेयर हाउस वहाँ पे अपना है चाइना में? जी बिल्कुल, चाइना में भी, ईवो में भी है और गोंजू के अंदर भी है। सही है, हम चार्जेस नहीं लेते। हमारे लिए चार्जेस जो है वो फ्री है कस्टमर के लिए। इसी तरह कंटेनर को लोड करने के लिए जो लेबर यूज़ होती है, बाज़ औक़ात फोर्क लिफ्ट वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये सब जो है हमारी तरफ से फ्री होते हैं कस्टमर को। और ये इसके अंदर जो लोडिंग अनलोडिंग सारे मामला तो आप खुद देख रहे होते हैं? बिल्कुल फ्री। और उसके बाद जो कार्गो फीस वगैरह और ये सारे कार्गो फीस वगैरह होती है, जैसे सी फ्रेड है। सही है, सी फ्रेड है वो हम कस्टमर को बता देते हैं कि भाई सी फ्रेड ये है, लोकल चार्जेस ये हैं। अगर तो उसके वेंडर से टर्म्स थे FOB तो वो लोकल चार्जेस जो है वेंडर पे करता है। अगर तो EX वर्क होता है तो जो भी लोकल चार्जेस होते हैं वो हम कस्टमर को बता देते हैं। अच्छा, अगर इन केस मैं आपसे कोई प्रोडक्ट मंगवाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ उसको सोर्स कर दें मुझे, और वो मेरे डोर स्टेप पे आती है तो वो मेरे मुताबिक नहीं है, तो उसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेता है और कैसे मामला चल रहा है? उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जो है जब ये माल रेडी हो जाता है, कोई चीज़ रिसोर्स करके देते हैं और वो माल रेडी हो जाता है तो हम उसकी वीडियो, उसकी सारी चीज़ें पहले हम मंगा लेते हैं वेंडर से और कस्टमर को मुतमईन करते हैं। जब कस्टमर कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, अब वो उठा लें, तो हम उठा लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो हम वहाँ से उसके सैंपल कोरियर मंगवा लेते हैं। ओके, यहाँ आ गया, कस्टमर ने चेक कर लिया, लैब रिपोर्ट निकलवा ली, जो भी उसका तरीकाकार है वो सारी चीज़ें करके जब वो ओके कर देगा, उसके बाद हमने वहाँ से वेंडर से माल उठा लेना। मतलब कि आप एक पूरे एक सेफ तरीके से लेके चल रहे होते हैं कि आपका जो वेंडर है वो भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो, और आपका जो परचेजर है जो जहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के आपको पूरा रिलाई कर रहा है, 100% ट्रस्ट कर रहा है, वो भी ख़राब ना हो। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा तला भाई, ये तो सर्विसेज की हमारी बात होगी, जो आप कार्गो और लॉजिस्टिक्स की आप बात लेके चल रहे हैं। आपने जिस तरह पहले जिक्र किया कि आप चीज़ें मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और ख़ुद इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको होलसेल भी कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस किस निश में आप काम कर रहे हैं? जी, अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्रॉकरी की आइटम्स है, ऑलराइट, हार्डवेयर है और कमर्शियल आइटम्स है। क्रॉकरी के अंदर कमर्शियल है, हार्डवेयर के अंदर कमर्शियल है। इसी तरीके से फ्रेगनेंस की इक्विपमेंट है, उसके अंदर कमर्शियल भी है और नॉन कमर्शियल भी है। अब मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल वाइज समझाता हूँ। अब जैसे क्रॉकरी के अंदर हम किचन के अंदर जो भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो स्पाइसी जार हो गई, स्पून्स हो गए, नाइफ हो गई, छोटे से लेके बड़ा आइटम, एक घर की किचन की जो भी ज़रूरियात है वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको हमसे मिल सकती हैं। सही है। इसी तरीके से घरों के अंदर जो एक छोटी पार्टियां होती हैं उसके अंदर जो गैजेट्स यूज़ होते हैं, जिसमें बुफेट ट्रे हो गई, इसी तरीके से हॉट वार्मर हो गए, हॉट पॉट हो गए, कूलर हो गए, थर्मोस हो गए, तो इस तरीके की जितनी भी आइटम है वो हम जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने ब्रांड से YNZ के नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट के अंदर बड़े आइटम यूज़ होते हैं, जो ओवन हो गए, और इसी तरीके से मीट मशीनें हो गई, बोनसो मशीनें हो गई, और बुफेट ट्रे हो गई, ये सारे कमर्शियल आइटम जितने भी जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर यूज़ होते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ब्रांड से जो है उसको पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। सही है। अच्छा, और हार्डवेयर के अंदर जिस आपने बताया, तो हार्डवेयर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें? हार्डवेयर के अंदर जो हमारे पास स्मॉल टूल्स भी हैं, मैनुअल,
جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اسکرو ڈرائیور ہیں اور اس طریقے کے جو مختلف گیجٹس آتے ہیں جو مینول یوز ہوتے ہیں, گھروں کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں اور شاپس وغیرہ کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے بھی آج کل ہمارے بلڈر حضرات جو بڑے بڑی بلڈنگوں میں اور اس میں یوز کرتے ہیں, جیسے ڈور لوک ہو گئے, اسی طرح ڈور ہینجز ہو گئے, فلور ہینجز ہو گئے, تو اس طریقے کے گیجٹس ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی ہم ان کو ان کے برانڈ سے بھی بنا کے دے رہے ہیں اور ہم اپنے برانڈ سے بھی لے کر آ رہے ہیں. اچھا, مطلب کہ اگر مجھے اپنے برانڈ سے منگوانی تو وہ بھی مجھے سروس دے سکتے ہیں بالکل کہ میں اپنے برانڈ سے وہ چیز منگوا جی سکوں. بالکل بالکل. اور فریگرنسز میں جو ہے وہ اس میں آپ کس طرح؟ فریگرنس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بوٹلز آتی ہیں, چھوٹی بڑی سارے سائز آتے ہیں اس کے اندر, جو کہ آج کل بڑے بڑے برانڈ جو ہے فریگرنس والے جو ہے یوز کر رہے ہیں, وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ہم ان کو جو دیتے ہیں وہ بلینک دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنا برانڈ لگا رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہ استعمال کرتے ہیں. اب اگر کسی کو چاہیے کہ بھئی وہ برانڈ ہمارے سے بنوانا چاہتا ہے تو ہم اس کو برانڈ بھی بنا دیں گے. اور اسی طریقے سے جو چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹے ہول سیلر ہیں اور چھوٹے شاپ والے ہیں جو کہ برانڈ نہیں بناتے لیکن وہ اپنے پرفیومز اور اپنی فریگرنس بنا کر بیچتے ہیں. آپ اس کے اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں فریگرنسز کی, آپ پورا فریگرنس آپ نہیں پرووائڈ کر رہے؟ اب انشاءاللہ ابھی عنقریب پلان ہے ہمارا, پوری فریگرنس جو ہے لانچ ہونے والی ہے انشاءاللہ وائن زیڈ کے نام سے. بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیوز دیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ طلحہ بھائی میرا جو کویشچن ہے کہ آپ یہ 3 نشز میں آپ امپورٹ کر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ امپورٹ کو تھوڑا ڈسکریج کرنا چاہیے اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اس میں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مینوفیکچرنگ میں بھی ہیں, لوکل مینوفیکچرنگ میں بھی ہیں. اب لوکل مینوفیکچرنگ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 50 to 60% جو ہے ہم لوکل مٹیریل یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے 40% to 50% ہم تقریباً امپورٹڈ یوز کرتے ہیں. تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے پوری, اور کوشش بھی رہے گی بھی انشاءاللہ کہ ہم اس کو جو ہے فل فلیج جو ہے پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کریں. اس کے علاوہ ان نشز کے علاوہ بھی کسی پہ کام کر رہے ہیں کہ جو آپ مطلب کہ کوئی, کیونکہ یہ 3 نشز تو ہیں بالکل ہیں, اس کے علاوہ بھی کسی نشز پہ آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں جو آپ امپورٹ کرنے والے ہیں یا نیو فیوچر میں آپ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, انشاءاللہ ہمارا فیوچر میں پلان ہے کہ جو ہم یہاں پر مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں, خاص طور پر جو ہے کنگڈم سعودی عربیہ میں اور UAE کی طرف, اور اس طرف جی بالکل پلان ہے ہمارا. اور افریقہ کی طرف بھی پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ کریں, یہاں سے بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں. اچھا, ایکسپورٹ سے مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پہ مطلب کہ یہاں پہ بے شمار انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اچھی کام کر رہی ہے, یہاں سیالکوٹ میں بہت بہترین انڈسٹری ہے, سرجیکل اکوپمنٹ یہاں سے بڑھے جاتے ہیں, اسپورٹس اکوپمنٹ یہاں سے بڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ ایکسپورٹ کی آپ کی سروسز آپ سے لینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی آپ دیں گے؟ جی بالکل, پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو فریڈ فارورڈنگ کر کے دے دیں اور اس کے جو کارگو کو وہاں پہنچا دیں تو انشاءاللہ بالکل پہنچا دیں. اور آپ یہ جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں خود اپنے نام سے, Y&Z ٹریڈرز کے نام سے, آپ ان کو ہول سیل بھی کر رہے ہیں؟ آپ مطلب آپ سے کوئی دکاندار مختلف شہروں کے لے کے جا رہے ہیں اور لے کے جانا چاہیں, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو آپ دیں گے؟ جی الحمدللہ بالکل, 4 صوبوں میں جا رہی ہے Y&Z کے نام سے. پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہماری صحیح ہے ساری جتنی بھی آئٹم ہیں ہماری آ رہی ہیں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ کی ہے چاہے وہ امپورٹ کی ہیں, پورے پاکستان کے اندر سپلائی ہو رہی. کوئی بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کرے, کوئی بھی چیز منگوانا چاہے, لینا چاہے, ہمارے پاس اسٹاک بھی اویلیبل ہوتا ہے, اینی ٹائم انوینٹری بھی اویلیبل ہوتی ہے. اس میں سے بھی کوئی چیز چاہتا ہے تو بالکل ہم اس کو دیں گے. یہ آپ کراچی سے سارا کچھ آپریٹ کر رہے ہیں؟ مین ہیڈ آفس ہے کراچی ہمارا, وہاں سے ہم پورے پاکستان کو بلانگ کرتے ہیں. کراچی کو ویسے بھی پاکستان کا بزنس اب مانا جاتا ہے, اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ کراچی سے پاکستان کا بزنس چلتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے شہروں کو آباد ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بزنسز وہاں پہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے جائیں, صرف کراچی کے اندر ہی کیوں محفوظ رہ گیا بزنس؟ بالکل, کراچی کی خصوصی بات یہ کہ یہاں سی پورٹ ہے, اس وجہ سے سب سے خصوصی بات یہ, لیکن ہونا تو پورے پاکستان کے اندر چاہیے. بزنس پوری پاکستان کے اندر پھیلنا چاہیے اور بزنس ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کرتا ہے, آپ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اگر ورائٹی ہم دیکھیں نا تو تقریباً 2000 سے زیادہ ہمارے پاس ورائٹیز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو دیکھ لیں فریگرنس کے اندر تقریباً 550 سے ابو ورائٹی ہے. اسی طریقے سے آپ کمرشل میں ہم کراکری کے اندر چلے جائیں تو تقریباً 1000 سے ابو ہمارے پاس ورائٹی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم ہارڈ ویئر کے اندر چلے جاتے ہیں تو تقریباً 750-800 کے قریب ہمارے پاس ورائٹی ہے. تو آپ کوالٹی کو کس طرح میک شور کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ تو کوالٹی کو ہم میک شور یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمارے وینڈرز ہیں جو ہمارے سے ریگولر کام کر رہے ہیں اور سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو ایک اعتماد بلڈ ہوا ہے ان کے اوپر, اور ان کو یہ بات ریلائی ہوتی ہے کہ یہ جو میرا کسٹمر ہے یہ اگر مجھے قیمت دے رہا ہے کسی چیز کی
تو وہ کوئی چیز میرے سے لے رہا ہے. تو فراڈ کا کبھی کوئی سامنا کیا؟ نہیں الحمدللہ کوئی ایسی چیز خاص ہے نہیں اس چیز میں, اللہ کے فضل سے بہت اچھا. اور چائنیز کیونکہ وہ انگلش خاص سمجھتے نہیں ہیں, تو آپ کمیونیکیٹ ان کے ساتھ کیسے کرتے ہیں, سارے معاملات کیسے لے کے کچھ چلتے ہیں؟ چائنیز بول بھی لیتے ہیں, کچھ ٹرانسلیٹ بھی کر لیتے ہیں ایپ کے تھرو. آپ اور کون کون سی نشز کو, پاکستان کے کون کون سے بزنسز کو ابھی تک آپ سروس اپنی دے چکے ہیں, فراہم کر چکے ہیں, اور کتنے لوگوں کو آپ سکسیزفل بزنس میں اس کو کنورٹ کر چکے ہیں؟ جی اس میں ہمارے پاس جو ہے کافی انڈسٹریز ہیں جس میں ہم نے ان کو مٹیریل وغیرہ پرووائڈ کیا ہے. صحیح ہے. الحمدللہ اب ریگولر ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, اور ریگولر ہم ان کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں, جو خاص طور پر کراکری آئٹمز وغیرہ بناتی ہے, کچن گیجٹس وغیرہ بناتی ہیں. تو الحمدللہ کافی لوگ ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کو ہم منتھلی بیسس پر ٹنوں میں جو ہے مال لا کے دے رہے ہیں. اچھا, آپ صرف B2B کام کر رہے ہیں یا B2C, مطلب کہ بزنس ٹو بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ٹو کنزیومر بھی کر رہے ہیں؟ بزنس ٹو بزنس بھی کر رہے ہیں, بزنس ٹو کنزیومر بھی کر رہے ہیں. اور بزنس ٹو, کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی ہے ساری B2B تھی. B2B تھی بالکل. اب کہ عام کنزیومر کے لیے آپ کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ عام کنزیومر کے لیے جو ہے ابھی ہم نے ای کامرس لانچ کیا ہے, اپنی ویب سائٹ وغیرہ لانچ کی ہے, جس میں ہماری ساری پروڈکٹ جتنی بھی امپورٹ ہو رہی ہے, لوکل مینوفیکچرنگ ہے, اس میں ہماری ساری کیٹیگریز جتنی بھی کیٹیگریز ہے سب کی پکچرز وغیرہ ساری چیزیں اویلیبل ہے. اس ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. میمن کب سے ای کامرس کی طرف آنے لگ پڑے؟ کیونکہ میمن کے ساتھ کام کیا ہے, بڑا عرصہ کام کیا, اور بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے بے شمار ادھر کراچی کے اندر اس طرح. اور وہ تو ایک روایتی بزنس طریقے سے چلتے ہیں کہ بچہ میٹرک کرے نہ کرے, بزنس اس کو آنا چاہیے, حساب اس کو آنا چاہیے, کھاتا اس کو آنا چاہیے. تو کب سے ٹیکنالوجی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ یہ تقریباً اس کو مستقل 5 سال سے ہم سروے بھی کر رہے تھے, اس کو دیکھ بھی رہے تھے, سوچ بھی رہے تھے اس پر. تو الحمدللہ اس سال ہم نے جو ہے اس کو پراپرلی شروع کیا. مطلب آپ نے مان لیا کہ ای کامرس ضروری ہے. بالکل. اس لیے کہ دیکھیں پوری دنیا ہے نا اس وقت جو جا رہی ہے نا ڈیجیٹلائز کی طرف ہے. بالکل ایسے. اور ہر آدمی اٹھ کر آپ کی شاپ پر آ نہیں سکتا, آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے. ایسے ہی. تو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ یوز ہوتا ہے, ایپس یوز ہوتی ہیں, اس طریقے سے اب یہ جو ای کامرس ہے یہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو آپ جو آپ کا ای کامرس اسٹور جو آپ بنا رہے ہیں کیا اس کا ایڈریس کیا ہے, کس نام سے بنا رہے ہیں, اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے جو ہے YZTraders.com کے نام سے بھی جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہماری ساری اور پروڈکٹس کیا کیا اس پہ ساری جو بھی تک امپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ ہے. جی سب اویلیبل. اور جو کنزیومر جو گھر بیٹھے ہوئے لوگ, وہ اگر کوئی چیز آپ کی کوئی پروڈکٹ ان کو پسند آتی ہے تو اگر اس پہ آرڈر کرتے ہیں تو اس کو ایزیلی پہنچ جائے. جی بالکل ایزیلی پہنچ جاتی ہے, اور سیم ڈے میں جو ہے ہم اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں. ریٹس کا کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی اس وقت چائنا نے پوری دنیا کو اس طرح, کیونکہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج اب کہنا شروع کر دیا, اور واقعی گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے کہ میں کوئی چیز چائنا سے امپورٹ کرنا چاہتا ہوں, اٹس جسٹ اے فیو کلکس اوے فرام می. اور میں علی ایکسپریس پہ جاتا ہوں, یا ایک نئی آج کل ایپ آئی ہے ٹیمو کے نام سے ہے ایسا ہی, اور میں اس پہ جاتا ہوں اور میں اس کو آرڈر کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ دراز سے یا کسی پاکستانی لوکل برانڈ سے جلدی آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر, ورکنگ ڈیز میں, آپ کو وہ سامان آپ کے گھر کے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہوتا ہے فرام چائنا. تو آپ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں چائنا کے ریٹس میں اور آپ کے ریٹس میں کتنا فرق ہوگا؟ جو ہمارے سے یہاں پر لے رہا ہے الحمدللہ, اگر وہ خود ریسورس کرتا ہے چائنا سے تو اس سے بھی بیسٹ پرائز ہم یہاں پر پاکستان میں اس کو اویلیبل اسٹاک میں سے دے دیتے ہیں. جو ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہے اس میں سے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اینی ٹائم ہماری ٹیم وہاں چائنا کے اندر موجود ہے وہ ریسورس کر رہی ہے. جو ہمارے ریگولر پروڈکٹس ہیں, جو ہمارے منتھلی بیسس پہ کنٹینر آتے ہیں, اور اسی طریقے سے تو وہ ریگولرلی جب ہم اپنے وینڈر سے ایک MOQ بائی کرتے ہیں تو ہمیں بینیفٹ دیتا ہے. وہ بینیفٹ جو ہے یہاں ہم اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ پاس آن کر دیتے ہیں. ادھر ہماری لاہور کی اسپیشلی جو مارکیٹس ہیں نا, اس کے اندر ایک ڈن بیسس پہ نا ایک بڑا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو اسپیشلی جو کلیئرنگ ایجنٹس ہیں, کیونکہ آپ بھی کلیئرنگ کروا کے دیتے ہیں, آپ سارے معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جو کلیئرنگ ایجنٹس ہیں وہ ڈن بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈن بیسس پہ کام کیا ہوتا ہے, اور اس سے بے شمار کلیئرنگ ایجنٹس کو میں نے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ترتے ہوئے بھی دیکھا, تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسٹمر کو پرائس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی چونکہ دیکھیں ہمارا ہب جو ہے وہ کراچی ہے, اور ہماری جو کلیئرنس ہے وہ زیادہ تر کراچی سے ہی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ڈرائی پورٹ وغیرہ سے کلیئر کراتے ہیں, اور پھر گلگت بلتستان کے رستے سے بھی چل رہا ہوتا ہے, اور یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر وہ پرائس کم دیتے ہیں, کسٹمر کو کوٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ یہاں مال آتا ہے تو یہاں جو
کوئی رول یا کوئی ایسی چیز چینج ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ معاملات اٹک جاتے ہیں. پھر اس میں جو ہے نا لوگ ڈوب جاتے ہیں, کسٹمر بھی ڈوب جاتے ہیں, فریٹ فارورڈنگ والے بھی ڈوب جاتے ہیں. اور جب آپ فیئر کام کرتے ہیں اور سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے. جب آپ فیئر کسٹمر کو پرائز دے رہے ہوتے ہیں اور فیئر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسے مسئلہ ابھی تک تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. اچھا طلحہ بھائی, میرے ایک ذہن میں کویشچن, ہم نے ایک پروسیس جو ہم لے کے چل رہے تھے کہ میں نے وینڈر سے آرڈر بھی کر لیا, آپ کے ویئر ہاؤس میں سامان پہنچ بھی گیا, وہاں سے آپ نے شپ میں اس کو لوڈ بھی کروا دیا. اس کے اندر آپ جو فیئرز ہیں, جو شپ کے فیئرز ہیں, کیونکہ اکثر اوپر نیچے ویری کر رہے ہوتے ہیں, روز کا ایک نیا ریٹ ہوتا ہے, ہر گھنٹے بعد ہر آدھے گھنٹے بعد ریٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ کس طرح آپ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں چائنا سے سال میں 3 دفعہ ایسا رہتا ہے جب یہ معاملات آتے ہیں اور بہت زیادہ فیئر اوپر نیچے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک تو اپریل کا منتھ ہوتا ہے, اپریل اور مئی, جس میں کینٹون فیئر چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح اکتوبر نومبر کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اور پھر جو ابھی یہ جنوری میں ان کا نیو ایئر ٹائم آتا ہے, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایکسپورٹ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایمٹی کنٹینر نہیں ہوتے اور شپ نہیں ہوتے. اور چونکہ کووڈ کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر شپنگ لائن نے اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ مرج کر دیا, تو اسپیس کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں جس پر پرائز کافی ہائی ہو جاتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو جو پرائز دیتے ہیں نا, اس کے اندر ہم آگے سے اپنے کنٹینروں کی بکنگ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, تو اسی کیلکولیشن کے اندر ہم جو ہے اس کسٹمر کو مال پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. میرا سامان چائنا سے کنٹینر کے اندر لوڈ بھی ہو گیا, میرے آپ کے ساتھ فیئر بھی طے ہو گیا, میرا سامان کتنے دنوں میں کراچی پورٹ پہ پہنچے گا؟ اگر FCL کارگو ہے تو لوڈنگ کے بعد تقریباً 21 سے 24 دن کے اندر شپ یہاں پر لگ جاتا ہے کراچی پورٹ میں, اور تقریباً ودن 10 days سمجھے ٹوٹل 35 to 40 days جو ہے یہ کلیئر ہو کر 24 دن میں شپ جو ہے وہ پورٹ پہ آ گیا, اور اس کے بعد پورٹ سے وہ 10 دن میں وہ کلیئرنگ کرتے ہوئے. اچھا, آپ سے اگر میں صرف یہ پچھلے سارے معاملہ جو چائنا سے میں نے کیے یہ میں نہ کرنا چاہوں اور میں صرف آپ سے کلیئرنگ ایجنٹ کے معاملات کروانا چاہوں, وہ بھی ہو جائیں گے؟ جی بالکل ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں جب آپ سورس سے لے کر جو بھی سروس لینا چاہتے ہیں ڈور اسٹیپ تک, چاہے پارٹ وائز, جی پارٹ وائز لینا چاہتے ہیں, کمپلیٹ لینا چاہتے ہیں, بالکل اینی ٹائم اویلیبل. مطلب کہ میں پچھلی ساری سروسز نہیں لینا چاہتا, میں صرف کلیئرنگ کروا کے اور کراچی سے لاہور منگوانا چاہتا ہوں, تو وہ والی سروسز بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل پرووائڈ کر دیں, لوکل ٹرکنگ وغیرہ ساری چیزیں کر کے آپ کو جو ہے آپ کے شہر تک مال پہنچ جائے گا. ان سب معاملات میں, ان سب جو ابھی تک ہم نے فیزز ابھی ڈسکس کیے چائنا کے امپورٹ کے اندر, سب سے پیچیدہ اور سب سے مشکل فیز کون سا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئٹم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ VR کا آئٹم ہے, ویلیویشن رولنگ کا آئٹم ہے, تو ہم کسٹمر کو ساری چیزیں پہلے سے کلیئر کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ آئٹم ہے. اور اگر وہ ڈیٹا کا آئٹم ہوتا ہے اس میں کسٹم ویلیوشن نہیں ہوتی, جسٹ ایڈوائز ہوتی ہے, تو اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں جتنا کم سے کم میں ہو جائے کسٹمر کو ہم کلیئر کرا کے دیتے ہیں. اور اگر وہ ڈن پر ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ڈن پرائز کے اوپر اس کو دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد جب پورٹ سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹر کے ہاتھ جاتا ہے, ٹرانسپورٹر بھی آپ ارینج کر کے دے رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. ٹرانسپورٹر اگر وہ کراچی کا ہے تو بھی ہے, اور اگر پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں اس کو چاہیے تو وہاں تک کی ٹریکنگ, وہاں کی ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں. اچھا, چائنا کا جو بزنس ہے, چائنا سے امپورٹ کا بزنس ہے نا, وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر نا بڑا ریلائی کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اور ہمارے ملک کے اندر پیچھے کچھ ایک عرصے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کہیں پہ اسٹیبل نہیں ہے اور ویری کر رہا ہوتا ہے, ہر سیکنڈ اوپر نیچے کہیں نہ کہیں ویری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا نقصان دہ ایک بزنس کے لیے؟ اس میں ویریشن آتا ہے, فرق تو آتا ہے کاسٹ کے اوپر, لیکن ابھی کچھ وقت سے جو ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ڈالر اسٹیبل چل رہا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ آج کے دن کے ریٹ 278.20 30 اس طریقے سے چل رہا ہے بینک ریٹ. تو اگر آپ آفیشیلی سارے کام کر رہے ہوتے تو آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اس چیز میں. وہ آپ کو جو ہے جو کاسٹ آپ نے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے تقریباً اسی کے قریبی پڑ رہا ہوتا ہے. تو جو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ایک بزنس کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ ساری پرائسز ریگولیٹ ہونی چاہیے, یہ ساری پرائسز ایک جگہ پہ ہولڈ ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. اس سے جو ہے بزنس مین کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے اور ایک
اس کو تمنا ہوتی ہے کہ میرا بزنس بڑھے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلا جو ہوتا ہے کرنسی فلیکچویشن وہ بالکل ختم ہونی چاہیے بزنس مین کے. آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں بائی ایئر سامان منگوانا یا بائی سی منگوانا؟ ہم زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بائی سی آئے, اس میں بلک میں بھی آتا ہے کوانٹٹی میں, اور ہمیشہ بڑا دھندا کیا. اچھا وہ بات وہی آ گئی کہ میمن کب سے یہ ای کامرس کی طرف آنے لگ پڑے. خیر طلحہ بھائی, یہ جو آپ نے ابھی تک جو معاملہ سمجھایا ہے, مجھے امید ہے کہ بڑے لوگوں کو نا اس سے بڑا فائدہ ہوگا, اور جو آپ کی سروسز یوز کریں گے وہ ان سے اعتماد ایک بڑا ایک ڈیولپ ہوگا. اچھا, مجھے ایک اور چیز جو کر رہی ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کراکری آپ امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے, تو آپ نے جو پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وزیر آباد کی مارکیٹ ہے, جہاں پہ کراکری کا بے شمار جو جس کو کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کلاس کراکری, وہاں پہ اسپون تیار ہو رہے ہیں, نائف تیار ہو رہی ہیں, تو آپ وہاں سے اس کے اوپر کیوں نہیں ریلائی کر رہے؟ آپ چائنا پہ کیوں ریلائی کر رہے؟ چائنا کے اوپر جو ہم نے ریلائی کیا ہوا ہے وہ چائنا کی کوالٹی کے اعتبار سے کیا ہوا ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی ہم مینوفیکچرنگ کے اندر پاکستان میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس پر ہمارا کام چل رہا ہے کہ چھوٹے کچن کے چھوٹے گیجٹس پر ہم جو ہے خصوصی توجہ دیں, اور اس کو ہم مینوفیکچر کر کے یہاں پر لوکلی طور پر اور پھر پورے پاکستان کے اندر سپلائی کریں. اچھا, آپ صرف چائنا سے امپورٹ کریں یا کوئی اور ممالک بھی ہیں جن سے جدھر سے آپ امپورٹ جو ہے ہم چائنا سے ہی امپورٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کچھ بھی پروڈکٹ ہو آپ سے ہمارے یوزر رابطہ کریں اور وہ امپورٹ کر کے ان کو دے سکتے ہیں, اور بلک کوانٹٹی ہو, بے شک اس کے ایم او کیو کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ وہ بے شک ایک پیس منگوا لیں یا بے شک 1000 پیس منگوا لیں یا پورا کنٹینر منگوا لیں 78 CBM کا, وہ آپ امپورٹ کر کے دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ اگر دیکھیں گے علی بابا وغیرہ پر بھی اور اس پر بھی, کہ جب آپ کی بلک کوانٹٹی ہوتی ہے تو اس کے پرائز الگ ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کا ایم او کیو نہیں ہوتا تو اس کے پرائز کا ڈفرینس. بالکل ایسے ہی. تو دونوں ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کو چاہے وہ ایک پیس منگانا چاہے, آپ کی پرائز سیم رہے گی یا ڈفرینٹ ہو جائے گی؟ بالکل کوشش پوری کریں گے کہ بالکل کم سے کم پرائز لا کے دیں, لو پرائز پہ کام کریں. کوالٹی بھی لو ہوگی یا کوالٹی ہائی رہے گی؟ کوالٹی بالکل انشاءاللہ وہی رہے گی جو آپ سے ہمارے ٹرمس طے ہوں گے. ایک نا چیز لوگوں کے نا ذہن میں آپ سے بار بار یہ سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں بڑے کویشچنز ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا مال ہے ہلکا ہوگا, واقعی ہلکا ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل بہترین ہوتا ہے. اور ہم تو 20 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ, تو کوالٹی تو بہتر ہوتی ہے, بس گڑ ڈالے میٹھا ہوتا جائے گا. اچھا, جب آپ کی بزنس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے بزنس شروع کیا کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا تھا؟ بزنس جب ہم نے شروع کیا تو 5 لاکھ روپے بھی نہیں تھے, بہت ہی کم اماؤنٹ کے اندر بزنس شروع کیا. اور پھر جب میں چائنا گیا تو وہاں سب سے بڑی پرابلم یہ آئی کہ میرے اسنیچ ہو گئے پیسے میرے. اچھا. جو میں یہاں سے کرنسی اپنے ساتھ تھوڑی سفر میں لے کے گیا تھا, جو وہاں میں نے خرچ کرنی تھی ٹریولنگ میں, وہ بھی میرے سے اسنیچ ہو گئی. تو پرابلم بہت زیادہ تھی, لیکن ویژن یہ تھا کہ جتنا بھی مال امپورٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارا حصہ رہے اور ہم لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں. تو آپ یہ سمجھے کہ شروع کے کئی سال تو جو ہے ہم نے کوئی پروفٹ نہیں کمایا, لیکن کوشش یہی تھی کہ ہم اس لائن میں آگے بڑھ جائیں. تو اس کے لیے لگے رہے الحمدللہ. ابھی ایک پروفٹ بنا. کتنا پروفٹ؟ الحمدللہ. اور جو لوگ آپ سے موٹیویٹ ہونا چاہ رہے ہیں, جو چائنا اسپیشلی چائنا کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میرے کچھ بڑے میرے جو ہیں وہ سارے امپورٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں, اور جو امپورٹ کا بزنس ہے, ایک میمن سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ چائنا کے مال میں بڑی برکت ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ جی بالکل برکت ہے. دیکھیں, بات یہ کہ فوکس کی بات ہوتی ہے. چائنا کے اندر کوالٹی ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرتے ہیں فوکس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور کام کو کام سمجھ کر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے میرا بھی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام آپ کریں نا, اس میں آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اس کام میں تو اس کو فوکس کے ساتھ کریں, تو برکت اللہ پاک ڈال ہی دیتے ہیں. آپ جس طرح بھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ 9 مہینے چائنا رہتے ہیں, 3 مہینے پاکستان گزارتے ہیں, تو چائنیز اور پاکستانی عوام کے اندر کیا فرق ابھی تک محسوس کیا آپ نے؟ کلچر کا تو فرق ہے اپنی جگہ پر, کلچر کا تو فرق ہے بالکل, لیکن چائنیز جو ہے وہ ایک اپنے کام سے کام ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. 9 to 5 ان کی لائف بالکل بزی ہے, اور پھر شام کے بعد بھی وہ اپنے کاموں میں انجوائے کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اگلے نیکسٹ ڈے جو ہے کام پہ ہوتے ہیں. اور ہم پاکستانی جو ہے ادھر ادھر فوکس آگے پیچھے وقت ضائع کرتے ہیں.
تو بس وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اپنے کام کو فوکس کریں, اور جب کام کو آپ فوکس کریں گے تو آپ بڑھیں گے بھی آگے, جئیں گے بھی, جیتیں گے بھی, اور اللہ پاک کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, جو ینگ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بالکل شروع کریں. کل شروع کرتے ہیں تو آج شروع کریں. بالکل منیمم سے شروع کریں. 1 کارٹون سے شروع کریں, آدھے کارٹون سے شروع کریں, 1 کنٹینر سے شروع کریں. دیکھیں ہمارا جو ویژن تھا نا شروع میں, وہ یہی تھا, اور اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ایک آدمی اگر آدھا کارٹون منگاتا ہے نا تو ہم اس کو 1 کنٹینر تک لے کے جائیں. اتنی محنت کریں اس کے پیچھے کہ وہ 1 کنٹینر تک آ جائے, اور 1 کنٹینر لانے والے کے پیچھے ہم اتنی محنت کریں کہ وہ 100 کنٹینر پہ آ جائے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے, اور اگر کوئی چاہتا ہے تو بالکل آئے, ہم سے رابطہ کریں. ہماری ٹیم ہے وہ اس کو مشورہ دے گی, انشاءاللہ کام کریں. پاکستانی کریڈٹ مارکیٹ کیسی ہے؟ پاکستانی کریڈٹ مارکیٹ اچھی ہے. آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اچھے لوگ ملتے ہیں. جو لوگ اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھار سے تنگ ہیں یا مارکیٹ میں پیسے پھنس جاتے ہیں, تو اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں, اس کو کس طرح لے کے چل رہا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھیں, اس کے لیے تو آپ کی سیلس ٹیم ہوتی ہے نا, ریکوری ٹیم, سیلس ٹیم پورے فوکس کے ساتھ اگر کام کر رہی ہوتی ہے تو الحمدللہ کہیں پریشانی آتی نہیں ہے. پرابلمس شروع میں آئیں, بالکل آئیں, اس میں لاس بھی ہوا, ختم ہو گئے بالکل, پھر اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا. محنت کی, چونکہ ویژن تھا نا, اس ویژن پر چلتے رہے. اور وائی زیڈ گروپ ہمارا الحمدللہ اتنا بڑا گروپ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر ایک اس میں محنت کرنے والا ہے اور فوکس سے کام کو چلانے والا ہے. اچھا, اپارٹ فرام دس ٹاپک, میمن پاکستانی بزنس کے ماسٹر کیوں مانے جاتے ہیں؟ میمن کمیونٹی اسپیشلی پاکستانی بزنس کی ماسٹر کیوں مانی جاتی ہے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بزنس سیکھنا ہے, کاروبار سیکھنا ہے, کسی میمن سے سیکھو, تو کیوں مانی جاتی ہے؟ میمنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ہر وقت, تو وہ کاروباری بات کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابو کاروباری بات کر رہے ہیں, گھر میں بھی کاروباری بات کر رہے ہیں. ایک ماحول سا بنا ہوا ہے بچپن سے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بڑوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ بچے کے اندر اس کی عمر کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے اسی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بس کاروبار کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, کاروبار. اور دلیری کے ساتھ کاروبار کیسے کیا جائے؟ دلیری کے ساتھ کاروبار تو اسی طریقے سے نا, جب وہ دیکھتے ہیں نا, اب پرابلمس آتی ہیں, سولوشن آتا ہے, پرابلمس آتی ہے, گرتے ہیں اٹھتے ہیں, گرتے اٹھتے ہیں. تو یہ بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, بڑا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, گھر کا ہر فرد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب باپ نے اتنی محنت کی ہے تو پھر بچے کے اندر بھی دلیری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں. ماشاء اللہ تعالیٰ بھائی, آپ کے ساتھ آج کی جو گفتگو اور جو سروسز آپ نے جو اپنی وائی اینڈ زی ٹریڈرز کی جو سروسز آپ نے بتائی ہیں, مجھے امید ہے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں بڑے لوگ آپ سے متاثر بھی ہوں گے, بڑے لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں گے, اور بڑے لوگ آپ کی ان سروسز کو یوز بھی کرنا چاہیں گے. اور ہم لازمی آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی اس میں شیئر کریں گے کہ لوگ آپ سے لازمی رابطہ کریں. ایٹ دی اینڈ کوئی ایک چھوٹی سی بات جو آپ پاکستانی یوتھ کے لیے جو بزنس کرنا چاہ رہی ہے, جو بزنس کی طرف آنا چاہ رہی ہے, جو جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف آنا چاہ رہی ہے, ایٹ دی اینڈ ایک چھوٹی سی بات جو آپ ان کو کوئی ایک پیغام دینا چاہیں کہ آپ کی طرح سکسیزفل بزنس مین کیسے بنا جائے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, فوکس کریں. جس چیز کا شوق ہے اور جو چیز کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اس پہ فوکس کر کے لگ جائیں. سب سے پہلے تو اس کام کو جو ہے کر لیں, انشاءاللہ کامیاب بزنس مین بن جائیں. آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ تو کر لیا ہوگا, لیکن ابھی بھی اگر کوئی کیریز آپ کے مائنڈ میں ہے تو وائی اینڈ زی ٹریڈرز کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشن ہے, ان سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں.